غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم۔ اگلا سوال یہ ہے عبادت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ نماز میں خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ارکان صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نمازی ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں وہ خشوع خضوع جس سے نماز ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کیا ہے؟ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ ہر نفس کو اس کی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے اتنی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے اندر ایسا خشوع خضوع کو پیدا کریں جو حضرت علی کے اندر ہے، کہ تیر نکال لیا جائے پتہ نہ چلے۔ ہم یہ نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر دھیان ادھر ادھر مت بھٹکاؤ، نماز پر دھیان رکھو، کوئی رکن چھوٹنے نہ پائے، سجدہ، رکوع، بیٹھنا، اٹھنا، اور اگر ادھر ادھر بہک رہا تو پھر اسی طرف آ جاؤ۔ نماز پڑھنے کی حالت میں اگر آپ کو کچھ سوچنا ہی ہے تو وہ جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس پر دھیان لگا دو۔ جو پڑھتے ہو، جو تسبیح پڑھتے ہو، اس پر دھیان لگا دے۔ یہی خشوع خضوع ہے، دھیان لگا دو، بس آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور خضوع کا یہ ادنا درجہ یہ ہے کہ نماز کے ارکان پر توجہ رہے، جو کچھ پڑھو اس پر دھیان رہے، پڑھتے جاؤ۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود وہ آتا نہیں ہے ابلیس دھوکہ دینے کے لیے، وہ بہت ہے۔ یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن جو ہے کبھی نہیں چھوڑتا، آ کر تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے وسوسے میں آ نہیں رہے۔ اسی لیے جو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی نماز ہوتی ہے اور ابلیس سے جنگ ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں خدا کی عبادت اور ابلیس سے جنگ۔ آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا نا، محراب، بیچ میں محراب ہوتی نا، وہیں امام کھڑا ہوتا، اور محراب کی معنی جانتے ہو؟ محراب کہتے ہیں حرب کی جگہ، لڑائی کی جگہ۔ وہ محراب جو ہے لڑائی کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر آپ نے کیا، لڑائی شروع۔ لڑائی کی، کس سے لڑائی ہوگی؟ ابلیس سے۔ وہ بہکا رہا ہے ہم آ رہے ہیں، وہ بہکا رہا ہے ہم آ رہے ہیں۔ اور جب آخر میں ہم سلام پھیر دیتے ہیں، وہ بہکانے میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ ہار گیا ہم جیت گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اذان حضور صاحب السلام، تاجدار اہل سنت، جانشین حضور صاحب السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ ہے
آپ لڑ رہے ہیں، اپنی نماز کو بچا رہے ہیں، تو بس ابتدا سے لے کے انتہا تک سارے ارکان ادا ہو جائیں، اتنی توجہ کافی ہے نماز کے ہونے کے لیے۔ اور وہ خشوع خضوع جو بزرگوں کا طریقہ رہا، ہم کیسے کہیں گے کہ آپ بایزید بستامی کی طرح نماز پڑھیں، آپ غوث جیلانی کی طرح نماز پڑھیں، آپ غریب نواز کی طرح نماز پڑھیں؟ ارے جو نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، استاد تو مسجد خالی رہتی ہے، جب ان کی نماز والی بات آئے گی تو آپ جیسی نماز پڑھتے ہیں، اللہ جیسی توفیق دے، نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کہ بزرگان دین کا حال عجیب ہے، نماز پڑھ لیں۔ حضرت حاجی وارث علی علیہ الرحمہ نماز پڑھ لیں، بیچ ہی میں رکعت توڑ کر کے مسجد سے باہر ہونا، اور یہ کہہ کر کے کہ تیرا خدا میرے پیر کے نیچے۔ اب لوگ حیران، دونوں باتیں بڑی تعجب کی۔ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ میں تو گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ شخص کھڑے ہو کر کے کبھی مجھے بازار لے جاتا ہے، کبھی اپنے گھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر، اب اس کے جو خیالات بدلتے نا۔ تو حاجی صاحب تو صاحب کشف تھے، کہیں مجھے دوڑا تھا، خود بھی نماز قاعدے سے نہیں پڑھتا، مجھے بھی پڑھنے نہیں دیتا، اور پیسے کی فکر اس کو نماز میں رہتی ہے، تنخواہ ملنے والی ہے، یہ ہونے والا، وہ ہونے والا۔ اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، دولت ہی کو خدا سمجھ لیا ہے، اسی کے فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا وہ تو میرے پیر کے نیچے ہے، اور واقعی جب کھدائی کی گئی تو وہاں دفینہ نکلا۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔